ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی کل حال والحمد للہ علی کل نعمہ والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین ومحبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا بالقاسم محمد اللہم صلی وعلى آل محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات محمد وعلی محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ایمانی و روحانی، بزرگان قوم ملت، دوستوں عزیزوں، عزاداران سرکار سید الشہداء، سلسلہ گفتگو دین اور ہم کے عنوان سے جاری ہے، اور ہم جس مرحلے میں داخل ہیں اس کے اعتبار سے آج کی گفتگو جداگانہ ہے۔ موضوع وہی ہے، یعنی دین اور ہم، عیسائی کریمہ کے تحت کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ جب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے یا پہلے سے مسلمان ہیں آباء و اجداد کے لحاظ سے، تو پھر ہمارے فرائض بڑھ جاتے ہیں۔ اصول دین پر بھی عمل کرنا ہے، فروع دین پر بھی عمل کرنا ہے، اور جو دیگر لوازمات دین ہیں، تربیتی پہلو ہیں، سب کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونا ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان بہترین کوالیفیکیشن حاصل کر رہا ہے لیکن تربیت سے خالی ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہونا چاہیے، نشست و برخاست کے طور طریقے آنے چاہیے، تہذیب و تمدن آنا چاہیے، لحاظ، مروت اور محبت اور مودت ہماری زندگی میں شامل حال ہونی چاہیے۔ ان تمام چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ خدا و رسول علیہ رسول سے انسان کو مودت اختیار کرنی چاہیے، خدا و رسول علیہ رسول سے انسان کو مودت اختیار کرنی چاہیے، محبت اختیار کرنی چاہیے، خالص محبت کرنی چاہیے۔ حکم خداوند عالم ہے۔ تو یہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد خدا سے بھی محبت ہو، رسول سے بھی محبت ہو، علیہ رسول سے بھی محبت ہو انسان، اور ان کی معرفت بھی انسان کو حاصل ہونی چاہیے، ان کی اطاعت بھی کرنی چاہیے۔ اب جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے، معرفت بڑھتی چلی جاتی، جیسے جیسے معرفت بڑھتی چلی جاتی ویسے ویسے محبت بڑھتی چلی جاتی، جیسے جیسے محبت بڑھتی چلی جاتی ویسے ویسے اطاعت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ مرحلے ہیں عرفان کے، منزل عرفان ہیں، یہ سلسلے ہیں، ان کو انسان نظر انداز نہ کرے، متوجہ رہے۔ اگر دین کا فالوور ہے، سچا دین کا سپاہی ہے، سچا امام زمانے کا سپاہی ہے، تو وہ دوسروں کے لیے آئیڈیل و نمونہ بن جائے۔ اس کی زندگی دوسروں کے لیے آئیڈیل و نمونہ ہونا چاہیے کہ امام کا چاہنے والا ہے، امام زمانے کا سپاہی ہے، امام زمانہ سے محبت کرنے والا ہے، امام زمانہ سے الفت کرنے والا ہے۔ یہ ہمارا عمل بتائے گا ہم دین کے فالوور ہیں، یہ ہماری پریکٹیکل زندگی بتائیے کہ ہم دین کے فالوور ہیں۔ ہماری پریکٹیکل زندگی کو دیکھ کر کے لوگ سمجھ جائیں کہ دین کے فالوور ہیں، دین کے ماننے والے ہیں، بہترین عمل کرنے والے ہیں دین کے اوپر، بہت اچھے طریقے سے دین کو فالو کرنے والے، دین پہ عمل کرنے والے ہیں، دین کو سمجھنے والے ہیں، انہوں نے دین کو سمجھا ہے۔ لوگ دیکھ کر کے اندازہ لگا لیں، سمجھ جائیں۔ جب ہم دین کے فالوور ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم کتنے احکام خداوندی پر عمل کرنے والے ہیں۔
کتنا حکم شریعت کو ماننے والے ہیں، کتنی اطاعت خدا و رسول علیہ رسول کرنے والے ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، حساب لینا چاہیے کہ ہم کس حد تک دین کے پیروکار ہیں۔ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، آخرت حساب کی جگہ ہے، یہاں حساب نہیں ہوگا۔ لیکن دنیا عمل کی جگہ ہے، حساب کی جگہ نہیں ہے، یہاں حساب نہیں ہوگا، لیکن آخرت میں عمل کا موقع نہیں ملے گا، وہاں صرف حساب ہوگا، وہاں عمل نہیں ہوگا۔ تو یہ جائے عمل ہے، انسان اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتا ہے، دنیا کو بہتر بنا سکتا ہے، دنیا کو وسیلہ بنا سکتا ہے آخرت کو بہتر بنانے کے لیے۔ عقل و شعور سے خالی انسان اسلام کا پیروکار نہیں ہو سکتا۔ اسلام اور عقل ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جس بات کا عقل حکم دیتی ہے اسی بات کا شریعت حکم دیتی ہے، جس بات کا شریعت حکم دیتی ہے اسی بات کا عقل حکم دیتی ہے۔ شریعت عین مطابق عقل ہے، اس میں ہم قرآن کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اللہ کا پیغام ہے، اس کا میسیج ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید جو ہر گھر میں الحمدللہ موجود ہے، اس کی اسٹڈی کرنی چاہیے۔ تلاوت کرنے کا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، سننے کا بھی ثواب ہے۔ لیکن ثواب کی حد تک نہ رہیں، ثواب بھی حاصل کریں، اسی کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی حاصل کریں۔ ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ جب اس کی ہم میننگ کو دیکھیں گے، اس کے معنی و مطالب کو دیکھیں گے۔ قرآن کی ایک آیت پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن کے وہ سورے پڑھیں جو نماز میں پڑھے جاتے ہیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ نماز میں بھی لطف آئے، لطف عبادت بڑھ جائے۔ تو قرآن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہدایت ہے، ہدایت تبھی حاصل ہوگی جب ہم اس کے معنی مطالب کو سمجھیں کہ اللہ نے کیا پیغام دیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہر خوش و تر اس قرآن مجید میں موجود ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ولایت کو بھی ہم دین میں نظر انداز نہیں کر سکتے، یہ بھی اہم رکن ہے۔ تمام اعمال کا دار و مدار نماز کے اوپر ہے، لیکن نماز کا دار و مدار ولایت کے اوپر ہے۔ تمام اعمال اسی وقت دیکھے جائیں گے جب ولایت قبول ہو جائے گی، اقرار ولایت ہوگا، یہ ولایت کے اوپر ایمان ہوگا۔ ولایت مولا کائنات سے لے کر کے ولایت امام زمانہ علیہ السلام تک سب کے رسول خدا کی جانشین اور برحق ان کے خلیفہ ہونے کے اقرار، مفروض اور مفترض الطاعات ہونے کے اقرار، ان کی عصمت کا اقرار، ان کی امامت کا اقرار انسان کے اوپر واجب لازم ہے۔ جب ہم اسلام کے فالوور ہیں تو ولایت کو نظر انداز نہیں کرتے۔ اقرار ولایت کے بغیر عمل نہیں دیکھا جائے گا۔ جب اقرار ولایت ہوگا، ولایت ہماری مضبوط ہوگی، ولایت کی جڑیں مضبوط ہوں گی، ایمان ہمارا مضبوط ہوگا تو پھر ہمارا عمل دیکھا جائے گا۔ اور اگر ولایت ہی نہیں ہوگی، اقرار ولایت نہیں ہوگا، ایمان خراب ہوگا، عقیدہ خراب ہوگا تو عمل نہیں دیکھا جائے گا بروز حشر۔ تو عقیدے اور ایمان کو، ولایت کو مضبوط کرنے کے بعد انسان عمل پہ دھیان دے اور عمل اپنا اچھا کرے، یعنی جتنی جڑیں مضبوط ہوں گی اتنی پھر شاخیں ہری بھری ہوں گی، پھلاور ہوں گی، پھل و پھول آئیں گے اس کے اوپر۔ تو ولایت کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ ولایت مولا کائنات سے لے کے تمام ائمہ کی ولایت، پہلے امام سے لے کر کے 12ویں امام کی ولایت و امامت اور عصمت کا اقرار ضروری ہے۔ رسول کی رسالت کے اقرار کے ساتھ ساتھ، اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ ساتھ، اس کی عدالت کے اقرار کے ساتھ ساتھ قیامت پہ بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تمام چیزیں ہم تفصیل سے گزشتہ مجالس میں ذکر کر چکے ہیں۔ بس آخری کلام میں انسان علم کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا، علم بھی حاصل کرے۔ اگر دین کا فالوور ہے اس کو علم میں ممتاز ہونا چاہیے۔ علم کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا چاہے انسان حاصل کرے، جس عمر میں چاہے حاصل کرے۔ جس دین کے ہم اسلام کے فالوور ہیں اس میں علم کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، علم کی بڑی عظمت بیان کی گئی، یہاں تک کہ من المہد الی اللحد علم حاصل کرو، گہوارے سے لے کر کے قبر کی منزل تک علم حاصل کرو، گہوارے سے لے کر کے قبر کی منزل تک۔ بڑی اہمیت ہے علم کی، بڑا زور دیا گیا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ علم فریضہ ہے، علم حاصل کرنا مرد اور عورت کے اوپر، ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر علم حاصل کرنا فریضہ ہے۔ لفظ مسلمان کیوں آیا ہے؟ کہ ہم دائرۂ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، دین میں داخل ہو چکے ہیں، اب ہم پر فرض ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور اس زمانے میں ممتاز انسان بن جائیں۔ علم، عمل، اخلاق، تلاوت قرآن مجید اور ولایت کا اقرار، تمام چیزیں ہمیں ساتھ ساتھ لے کر کے چلنا ہے تاکہ ہماری دنیا بھی سمجھ جائے اور آخرت بھی سمجھ جائے، ہم
بہترین دین کے ماننے والے اور فالوور کہلائیں، ہم دوسروں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن جائیں، ایسی اطاعت کریں خدا رسول علیہ رسول کی کہ ہمارے لیے ہم دوسروں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن جائیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے تمام تر خدمات انجام دی، ان کا جینا مرنا سب اللہ کے لیے تھا۔ محمد علیہ السلام نے اللہ کے لیے زندگی گزاری، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاری، اللہ کی رضا کے لیے تمام قربانیاں پیش کی۔ کربلا کے میدان میں جو قربانیاں پیش کی گئیں اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کے دین کی حفاظت کے لیے، اس کے دین کو بچانے کے لیے، دین محفوظ ہو جائے خدا کا۔ جب خدا کا دین محفوظ ہو جائے گا تو لوگ اس کی پناہ میں آ کر کے محفوظ ہو جائیں گے، لوگ دین کی پناہ میں امن و امان میں رہیں گے، لوگ اسلام کی پناہ میں امن و امان میں رہیں گے۔ جب سچا دین اور سچا اسلام کے سامنے ہوگا، اس کے فالوور ہوں گے تو ان کو دنیا میں بھی فلاح ملے گی اور آخرت میں نجات عطا ہوگی، بہترین ثمرہ اور پھل ملنے والا ہے آخرت میں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنا بھرا گھر دین کی راہ میں لٹا دیا، اللہ کی راہ میں لٹا دیا، اور ان کے اہل حرم کو رسن بستہ کر کے دیار بدیار پھرایا گیا۔ اللہ اکبر۔ بی بی زینب کے لیے، دیگر بیویوں کے لیے مر جانا آسان تھا، لیکن بے ردائی برداشت کرنا بہت مشکل تھا، بہت سخت تھا، لیکن دین کی خاطر اس کو برداشت کیا، صبر کیا، ضبط کیا، ان کو دیار بدیار پھرایا گیا، مجمع میں تشہیر کیا گیا۔ منادی نے ندا کی حاضر زینب حاضر میں کلثوم، ایک ایک بیوی کا نام لے کر کے تعریف کرایا جائے۔ یہ نبی زادیاں ہیں، علی زادیاں ہیں، یہ رسول کی نواسیاں ہیں، علی فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، زینب ام کلثوم ہیں۔ اللہ اکبر۔ شاید بھی وجہ تھی کہ سید سجاد تا حیات یاد کر کے گریہ کرتے رہے، روتے رہے۔ الشام الشام الشام۔ حضرت دارالحسن فکری مصائب کا مجلس تمام ہے، یہ ایام چلیں 40 کے ایام ہیں، ہم جتنا بھی گریہ کریں وہ کم ہے۔ اگر ہمیں کربلا جانا نصیب ہو تو باعث سعادت ہے، پیادہ روی میں شرکت نصیب ہو جائے تو باعث سعادت ہے، درجات بلند ہونے والے ہیں، فضیلت میں اضافہ ہونے والا ہے۔ خداوند عالم جو پہنچ گئے ہیں اور پیادہ روی میں شامل ہیں، 40 واق میں شامل ہیں، خدا ان کی ذات کو قبول فرمائے، اور ہمارے لیے بھی ہمارے طرف سے بھی زیارت کریں، نائب الزیارہ ہوں، اور ہمارے حق میں بھی دعا کریں گے ہمیں بھی بار بار کربلا جانا نصیب ہو، زیارت امام حسین نصیب ہو۔ حاضر و بڑی سخت منزل ہے، 1 سال تک ان اسیروں کو قید بمشقت میں رکھا گیا، اس کے بعد چہلم کے موقع پر 1 سال کے بعد حکم رہائی ملا، حال و اسباب آنے لگے، شہداء کے سر آنے لگے۔ یہ بی بی زینب نے کہا کہ عزیز سے کہو کہ وہ ہمارے ایک حجرہ خالی کرائے تاکہ ہم اپنے بھیا کا ماتم کر لیں، ہم اپنے بھائی کا ماتم نہیں کر سکیں دل کھول کر۔ 7 شب و روز تک ماتم ہوا۔ یزید کے دربار میں امام حسین نے مجلس کی بنا ڈالی، پرسہ لیا، اپنے بھیا کا بھائی کا ماتم کیا، روئی ہیں۔ ظلم کے محل میں مظلوم کا ماتم بپا ہوا۔ اس کے بعد یہ قافلہ کربلا جانے کے لیے آمادہ ہوا، کچھ بیویاں زندان کی طرف بڑھی ہیں۔ سکینہ تمہیں بڑا خیال تھا، یہ سکینہ تمہیں بڑا ملال تھا، سکینہ تمہیں اپنے وطن کی بڑی یاد آتی تھی، یہ سکینہ ہم رہا ہو گئے، چلو اپنے وطن نہ چلو گی، شاید قبر سکینہ سواد آئی ہو۔ اے بیویوں تمہیں وطن جانا مبارک ہو، سکینہ اب ہمیشہ یہیں آرام کرے گی۔ ہاں، یہ 40 کے موقع پہ قافلہ کربلا پہنچا، بیویوں نے اپنے آپ کو پشت ناقہ سے گرا دیا، اپنے اپنے ورثہ کی قبروں کے قریب پہنچیں، اور 3 روز تک کربلا میں بھی ماتم برپا ہوا۔ سید سجاد نے ایک شہید کا تعارف کرایا، یہ آقا حسین کی قبر ہے، یہ چچا عباس کی قبر ہے، یہ قاسم و محمد کی قبریں ہیں، یہ اصحاب انصار کی قبریں ہیں، اور 3 شب و روز تک اسی طرح سے ماتم ہوتا رہا۔ واہ حسینہ واہ حسینہ کی ستائیں بلند، انا للہ و انا الیہ راجعون۔